الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز و محترم صدر جلسہ اور باوقار علماء کرام و دیگر سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ کا بے پایا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے جس سے بڑھ کر اور کوئی دوسری نعمت نہیں ہے. بعد سلام و آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آخری نبی ہیں، سید ولد آدم ہیں، اور جن کے ذریعہ ہم تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ کتاب پہنچی جو پوری انسانیت کے لیے دستور حیات ہے. اسلامی بھائیوں، اس پروگرام میں، اس مجلس میں جس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے، اسی کے روشنی میں کچھ باتیں اخلاق کے تعلق سے، کردار کے تعلق سے، کیریکٹر کے تعلق سے کہنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سننے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اسلامی بھائیوں، اسلام کے اندر جہاں بہت ساری چیزوں کی اہمیت ہے، ان میں سے دو ایسی چیزیں ہیں جو بہت ہی بڑی اہمیت رکھتی ہیں اپنے اندر. ایک علم اور دوسرے اخلاق. اخلاق کسے کہتے ہیں، ہم اخلاق سے کیا سمجھتے ہیں، اس چیز کو پہلے ہم سمجھ لیں کہ اخلاق کردار کی عادت و اطوار ہے، لوگوں کا طور طریقہ ہے. اور یہاں اخلاق حسنہ جو مراد ہے، بہتر اخلاق، بہتر طور طریقہ جو شریعت اسلامیہ کے اندر درست ہے اور شریعت اسلامیہ نے اسے جائز قرار دیا ہے. اس اخلاق کی، یعنی اخلاق حسنہ کی، بہترین عادت و اطوار کی اسلام میں زبردست اہمیت ہے. جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بہترین اخلاق کو بیان کیا ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اخلاق کے حامل تھے. بہترین آپ کا طور طریقہ تھا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کان خلقہ القرآن، کہ آپ کے اخلاق مکمل قرآن کریم، یعنی قرآن کریم کے اندر
اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے اپنانے کا حکم دیا، جن چیزوں سے روکا ہے، جس اخلاق اور کردار کو اپنانے کا حکم دیا ہے، وہ تمام چیزیں آپ کے اندر موجود تھیں۔ آپ عملی طور پر ان تمام چیزوں کو کر کے دکھا دیا جو چیزیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی، نبی بنانے کا مقصد بھی، بھیجنے کا مقصد بھی، کہ جو غلط اخلاق اور گندی چیزیں حرکات موجود تھے ان کا خاتمہ کیا جائے، ان کو ختم کر دیا جائے۔ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بعثت اسی وجہ سے ہوئی ہے تاکہ میں اخلاق حسنہ کی تکمیل کروں۔ لوگوں کے جو اخلاق بگڑے ہوئے ہیں، لوگوں کے اندر جو طرح طرح کی خرابیاں ہیں، جو گڑبڑیاں ہیں، ان تمام خرابیوں کی اصلاح کروں، اسی وجہ سے مجھے بھیجا گیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق حسنہ کی اہمیت کو جتاتے ہوئے فرمایا ان خیارکم احسنکم اخلاقا، کہ تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کے اخلاق بہتر ہو، جس کا طور طریقہ، جس کا چال چلن اور تمام معاملات بہتر ہوں، وہ تم میں سب سے بہتر ہے۔ اور یہاں دونوں چیزیں شامل ہیں اخلاق میں، حقوق العباد اور حقوق اللہ، دونوں چیزیں ہیں۔ انسان اگر حقوق اللہ میں بہت بہتر ہے لیکن حقوق العباد درست نہیں ہے تو کامل اخلاق والا نہیں ہے، بہتر اخلاق کا حامل و شخص نہیں کہلایا جائے گا۔ یا حقوق العباد ہے صحیح لیکن حقوق اللہ نہیں صحیح ہے تو وہ بھی بہترین اخلاق کا حامل نہیں ہوگا، جب تک کہ دونوں چیزیں نہ پائی جائیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ لیکن آج ہم اپنے اوپر سب سے پہلے نظر دوڑائیں، سماج پر کیا یہ دونوں حقوق کی پاسداری، کیا ان دونوں حقوق کی رعایت ہمارے اندر موجود ہے؟ اگر انسان حقوق اللہ کا پابند ہے، اللہ کے حقوق کی پاسداری کر رہا ہے، روزہ نماز کا پابند ہے، تو وہیں پر اس کے اندر معاملات کے تعلق سے، لین دین کے تعلق سے، تجارت کے تعلق سے بہت ساری گڑبڑیاں موجود ہیں۔ وعدہ خلافی جو کہ منافقین کے صفات میں سے ہے، وہ چیزیں موجود ہیں۔ قرض کی ادائیگی وقت پر نہیں ہے، زمین و جائیداد کو غصب کرنے میں کوئی کمی، کوئی کسر باقی انسان نہیں رکھتا ہے۔ یہ اخلاق یعنی گویا کہ وہ بہترین عادت و اطوار کا حامل انسان نہیں ہے، جبکہ اسلام میں اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان بھائی محفوظ رہیں۔ آج اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سامنے رکھیں اور اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ ہم سے بیٹے سے باپ نہیں خوش ہے، باپ محفوظ نہیں ہے، اور بسا اوقات باپ سے بیٹا یا اولاد بھی محفوظ نہیں، بھائیوں کا مسئلہ الگ ہے، پڑوسی محفوظ نہیں ہے، اور اس کے باوجود ہمارا یہ چیلنج ہوتا ہے کہ ہم سچے پکے مومن اور مسلمان ہیں۔ نہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان وہ جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور اگر اس طرح کا معاملہ ہے
تو گویا کہ ہم اچھے اخلاق کے حامل انسان ہیں. اور اسی طریقے سے اخلاق کی اہمیت اس سے بھی اجاگر ہوتی ہے کہ کل قیامت کے دن لوگوں مومنین کے میزان میں اس کے نامہ اعمال کے اندر سب سے زیادہ جو وزنی چیز ہوگی وہ اخلاق حسنہ، بہترین اخلاق، بہترین طور طریقہ، چال چلن، اٹھنا بیٹھنا، سب کچھ اگر بہتر ہے تو کل قیامت کے دن ہمارے نامہ اعمال کے اندر وہ چیز سب سے زیادہ وزنی ہوگی. اور اسی کی طرف شیخ پرویز عالم صاحب نے اشارہ کیا تھا کہ مفلس کون ہے. روزہ نماز وہاں کوئی کام آنے والا نہیں ہے جس کے اخلاق اور جس کے معاملات، چاہے وہ قرض کے تعلق سے ہو، لین دین کے تعلق سے ہو، تجارت کے تعلق سے ہو، زر زمین کے تعلق سے ہو، غیبت اور چغلخوری کے تعلق سے ہو، بے حیائی کے تعلق سے ہو، کسی بھی تعلق سے اگر اس کے اندر کمی موجود ہے تو کل قیامت کے دن ہماری گرفت بہت ہی سخت ہوگی. ہم ان چیزوں کو حقیر سمجھتے ہیں اور اسی چیز آج ہم طعنے کے بھی شکار ہو جاتے ہیں. آج ایسے حضرات اور ایسے لوگ جو نمازیوں کو طعنہ دیتے ہیں کہ ایسے نماز سے کیا فائدہ ہے جس کا ایمان درست نہیں ہے. ان کا یہ کہنا درست نہیں ہے. ایمان یعنی نماز الگ چیز ہے اور ایمان یا جھوٹ بولنا، غیبت اور چغلخوری یہ الگ چیز ہے. لیکن انسان کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ تمام معاملات کو اپنے ساتھ اور شفاف رکھے. اور ایسے لوگوں کو بے ایمان کہا جاتا ہے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگوں کو دیکھو کہ نماز کی ادائیگی کر رہا ہے، مسجدوں کو آباد کر رہا ہے، مسجدوں کی طرف آنا جانا ہے، فاشهدوا له بالایمان، تو اس کے ایمان کی گواہی دو. تو لہذا ضرورت ہے اسلامی بھائیوں کہ ہم حقوق العباد کے، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی مکمل طور سے پاسداری کریں. اور اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو بدزبان ہوتے ہیں، جن کے اخلاق بہتر نہیں ہوتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا یہ اخلاق حسنہ کی اہمیت اس سے اجاگر ہوتی ہے کہ کون سی چیز کل یعنی زیادہ لوگوں کو جنت میں لے جانے والی ہے، کس وجہ سے، کس اعمال کے ذریعہ سے لوگ جنت میں زیادہ جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت، خوف الہی، اور دوسری چیز خلق حسن، بہترین کارکردگی، بہترین عادت و اطوار، بہترین سیرت، اچھے سیرت کے حامل لوگ، یہ لوگوں سب سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے. یہ کچھ چیزیں رہیں اہمیت کے تعلق سے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ اسلام کے اندر، شریعت مطہرہ کے اندر اخلاق حسنہ کی بہترین عادت و اطوار کی اہمیت کیا ہے. اب اس کے بعد یہ عادت و اطوار کیسے حاصل ہو سکتے ہیں، کون سا ہم کام کریں کہ ہمارے اخلاق بہتر ہو جائے، ہمارا کیریکٹر بہتر ہو جائے، ہمارے معاملات درست ہو جائیں. ان سب کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے سلامت العقیدہ، عقیدہ کا درست ہونا، موحد ہونا، توحید پرست ہونا، ایک اللہ واحد کی عبادت کرنی، تمام دروں کو چھوڑ کر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے در کا بھکاری بن جانا. اور جب تک یہ چیز نہیں ہوگی توحید، تب تک کوئی بھی عمل گویا کہ ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول ہی نہیں ہو سکتا. اصل نجات، اصل کامیابی وہ ہے تو توحید کی وجہ سے ہے. عقیدہ درست ہونا چاہیے. اس معاملے میں ہم دیکھیں گرچہ ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے یعنی سب سے اچھے عقیدہ کے حامل ہیں، لیکن ہمارے بہت سارے اخوان، بہت سارے خواتین اسلام، مائیں بہنیں
اپنے آپ کو عقیدے توحید سے جوڑنے والے لوگ بھی کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، ایسی صورت میں وہ ایسے لوگوں کے دروں کا چکر لگاتی ہیں جو انسانی شکل میں وہ شیطان صفت انسان ہوتے ہیں، ایسے جادوگروں کے پاس سے گزرتی ہیں جن کا دین سے اور مذہب اسلام سے، قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ایمان کی کمزوری کی وجہ ہے، اور جب ایمان کمزور ہوگا، عقیدہ درست نہیں ہوگا، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یعنی سب کچھ نہیں سمجھ لیں گے، تب تک ہمارا کوئی عمل درست نہیں ہو سکتا۔ اگر ہے تمام چیزوں کی ضروریت کو پوری کرنے والا تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ تو پہلی چیز ہے جس کے ذریعہ سے ہم اپنے اخلاق کو درست کر سکتے ہیں وہ عقیدے کی پختگی، عقیدے کی سلامتی، اور اس کے بعد اللجوء الی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توبہ استغفار کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنے آپ کو جھکا دینا، ہر معاملات ہر تمام چیزوں سے الگ تھلگ ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹ جائیں۔ اور اسی طریقے سے انسان اپنے اندر غور و فکر کرے، اور غور و فکر کرنے کے بعد اپنے صفات میں کہ ہمارے اندر کیا کمیاں ہیں، کیا کمزوریاں ہیں، کیا خامیاں ہیں، ان چیزوں کو ہم کیسے دور کریں، اور جب یہ چیزیں نہیں صحیح سے آئیں گی اس وقت تک ہم اپنے اخلاق کو بہتر نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے صبر کا معاملہ ہے کہ اذیت پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کریں، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں جو دشواریاں آئیں اور معصیت کو چھوڑنے میں جو ہمیں دقت محسوس ہو، پریشانی، اس پر ہم صبر کریں۔ یہ بہت سارے اسباب ہیں اور وسائل ہیں جس کے ذریعہ سے ہم اپنے عقیدے کو درست کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے سب سے اہم چیز ہے صحبت کا اختیار کرنا، نیک لوگوں کی صحبت کا اختیار کرنا۔ ہم کس کو اپنا ساتھی چن رہے ہیں، ہم یا ہمارے اولاد، ہمارے بچے یا بچیاں ان لوگوں کے سنگت میں ہیں، کیونکہ اس کا زبردست اثر ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے۔ بہرحال صحبت کا بہت بڑا اثر ہے۔ ایسے معاملات میں اگر ہم نیک لوگوں کے ساتھ ہیں تو ہمارے اعمال اگر خراب ہے تو بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن اگر اعمال درست بھی ہے لیکن برے لوگوں کی صحبت میں ہے اگر، تو آئے دن ہمارے اعمال کے اندر کمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اور آج معاشرے کے اندر جو گڑبڑیاں جوان بچوں اور بچیوں کے اندر ہی نہیں، ادھیڑ قسم کے عمر دراز ہیں، ان کے اندر بھی جو گڑبڑیاں پیدا ہو رہی ہیں وہ صحبت کی وجہ سے۔ اور آج تمام انسانوں سے کٹ کر کے ایک جو چیز ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے موبائل کی شکل میں، یہ بہت ہی خراب بھی ہے اور فائدہ مند بھی ہے۔ جو لوگ جیسا استعمال کر رہے ہیں اس طرح سے اس سے فائدہ لے رہے ہیں، اور اسی موبائل کے ذریعہ سے آج بہت ساری برائیاں جنم لے رہی ہیں، لوگ اسی سے بگڑ رہے ہیں اور کچھ لوگ الحمدللہ بن بھی رہے ہیں۔ اس لیے لوگوں سے گزارش ہے، آپ سے، خواتین اسلام سے، ماں بہنوں سے، خصوصی طور پر جو اپنے گھروں کے اندر موجود رہتی ہیں، کیونکہ تنہائی کے اندر ایسی حرکتیں اور اس طرح سے اس موبائل کا استعمال کیا جاتا ہے جس سے ان کے اندر فتنے فساد پیدا ہوتے ہیں، اور ان کے ذہنوں کے اندر وہ توازن اور ان کے ذہن اس طرح سے درست نہیں رہ سکتے جس طرح سے رہنا چاہیے۔ بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ بہترین صحبت کا اختیار کریں، نیک لوگوں کی صحبت کو ہم لازم پکڑیں۔ موبائل ہی اگر ہے تو اس کے ذریعہ سے علماء کرام کی تقریروں کو اور قرآن کریم کی آیتوں کو سنیں، صحیح معنوں میں اس کا استعمال کریں، اور اسی طریقے سے اس ثواب کو بھی سامنے رکھیں جو ثواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق حسنہ پر مقیم کیا ہے۔ بہرحال اور اس طرح سے اخلاق حسنہ کے بہت سارے فوائد بھی ہیں۔ ان فائدوں میں سے کچھ فائدہ یہ ہے
کہ امت کی بقا اور قوم ملت کی بقا اگر ہے تو اخلاق کے ذریعہ سے ہے. اگر اخلاق ختم ہو جائے، بہترین یعنی کارکردگی، بہترین طور طریقہ ختم ہو جائے تو گویا کہ اس قوم کی اور اس امت کی تباہی لازم ہے. آج امت مسلمہ جو پسپائی کی طرف، آج امت مسلمہ کے اندر جو زوال ہے اور طرح طرح کی مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں، اصل وجہ اور سبب رئیسی جو ہے وہ یہ کہ ہم نے اخلاق حسنہ کو چھوڑ رکھا ہے. اور جو بھی قوم اخلاق حسنہ کو، اپنے شعار کو، اور اس طرح سے جو اسلامی یعنی کوئی بھی کلچر ہے جو جس قوم کا ماننے والی ہے، اپنے مذہب کے کلچر کو چھوڑنے کے بعد وہ تباہی کی طرف ہی قدم بڑھائے گی اور اسے تنزلی ہی ہے، دوسری طرف ارتفاع یعنی بلندی کی طرف وہ نہیں جا سکتا. اس لیے ضرورت اسلامی بھائیوں کہ اگر ہم اپنی بقا چاہتے ہیں، اسلام کی بقا چاہتے ہیں اور اپنا شعار باقی رکھنا چاہتے ہیں تو جو شریعت اسلامیہ کے دائرے میں جو یعنی اخلاق ہے اس کو اپنائیں، بہترین اخلاق کے ہم حامل بنیں. ہم اپنے اندر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو اپنانے کی ہم کوشش کریں، ان سے محبت کریں. اور اسی طریقے سے یہ فوائد میں سے کہ التقرب اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل ہوتی ہے جس کے اخلاق بہتر ہوتے ہیں، جو جس کے اندر یا جس کے طور طریقہ بہتر ہوتا ہے، جس کا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نزدیکی بندہ ہوتا ہے، قریبی بندہ ہوتا ہے. یعنی اگر اخلاق بہتر ہوئے تو گویا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کے مقرب بندے ہیں اور ان سے ہمارا گہرا تعلق ہے. اور اسی طریقے سے بہترین اخلاق کے ذریعہ سے لوگوں کے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں. آج لوگوں کے تعلقات جو خراب ہیں، بھائیوں کے جو تعلقات گڑبڑ ہیں، یا سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، پڑوسیوں کے اندر جو تناؤ ہے، یا ہم اپنے مسلم سماج کے اندر کہہ لیں جو تناؤ ہے، وہ اخلاقی گراوٹ کی وجہ سے ہے، بد کرداری کی وجہ سے ہے، سوء ظن کی وجہ سے ہے، غیبت اور چغلخوری کی وجہ سے ہے، اور اسلامی تعلیمات کو نہ اپنانے کی وجہ سے ہے. اور اس لیے جب بہتر اخلاق ہوگا، ہمارا طور طریقہ بہتر ہوگا، ہمارا چال چلن بہتر ہوگا، ہماری زبان اور ہاتھ بہتر ہوں گے تو جو تعلقات بہتر ہونے چاہیے وہ بہتر سے بہتر ہو جائیں گے. یہ فوائد ہے اخلاق حسنہ کے کہ آپسی جو رشتہ ہے، آپسی جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں. اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہمارے دلوں کے اندر بڑھے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لگا ہوگا، اور جب لگا ہوگا تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہیں، آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں. جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ لوگوں تمہارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکمل یعنی اسوہ ہے، آئیڈیل اور نمونہ ہے. اور اسی طریقے سے انسانوں کو چاہیے کہ جو برے اخلاق ہیں، جو اخلاق رذیلہ ہے اور گندی قسم کی حرکتیں ہیں، اس سے ہم اور آپ باز رہیں. اور انہی میں سے اس موقع پر خواتین سے میری گزارش ہے کہ آپ کا سدھار اور آپ کی اصلاح پوری امت کی اصلاح ہے. ایک عورت کی سدھار ایک خاندان کی اصلاح ہے. اس لیے خواتین کو چاہیے، ماں اور بہنوں کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے آئیڈیل بنائیں، نمونہ بنائیں، تو ازواج مطہرات کو بنائیں، بناتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابیات کی سیرتوں کو پڑھیں، وہ لوگ کس طرح سے دنیا کے اندر زندگی گزارے ہیں ان کے نقش قدم پر چلیں. لیکن آج مسلم خواتین کے اعمال کیسے ہیں، ان کا رہن سہن کس طرح سے ہے، ان کا وضع قطع کس طرح سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کرے. ان خواتین اسلام پر کہ آج ان کے اندر مکمل طور پر وہ تہذیب ہے جو مغربی تہذیب ہے، جو یورپین تہذیب ہے، ان کے ہی دل دادا ہو چکی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج ان کے یعنی بطن سے اور ان کے گود میں پلنے والے بچے اس طرح سے
بہتر اخلاق کے حامل نہیں ہو پا رہے ہیں جس طرح سے ان کو ہونا چاہیے تھا، جس طرح سے ان کی پرورش ہونی چاہیے تھی، جس طرح سے ان کی تربیت ہونی چاہیے تھی، اس طرح سے وہ اپنے ماؤں کے ہاں تربیت نہیں پائے ہیں، کیونکہ ماؤں کی تربیت صحیح طریقے سے نہیں ہوئی ہے۔ وہ آج عشوائی طور پر ہی اپنے اولاد سے پیار محبت کرتی ہے، جیسا کہ بہت سارے احوال اور بہت سارے خواہش سے واقف ہے۔ بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنے خواتین کی، اپنے بچوں کی، اپنے بچیوں کی اصلاح کریں، اور اس طرح سے نمونہ کے طور پر وقت بالکل ختم ہونا چاہتا ہے۔ نمونہ کے طور پر، مثال کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ اخلاق حسنہ اگر بہتر ہے، بہترین اخلاق کے ہم حامل ہیں، تو کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارے چہروں کے اوپر بشاشت، ہمارے چہروں پر تر و تازگی، اور ہم خوش خرم نظر آئیں گے، بس مردگی ہمارے اندر نہیں ہوگی۔ ہم اگر فجر کی نماز ادا کر لیں، ہم دن بھر کوئی غلط کام نہ کریں، ایسے موقع پر ہوگا کہ ہمارے اندر روحانیت پیدا ہوگی، ہمارا جسم بالکل پھرتیلا نظر آئے گا، اور اسی طریقے سے اسلام کی نشر و اشاعت ہوگی، بھلائی کا ہم حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے۔ یہ سب اس وقت ہوگا جب ہم اخلاق حسنہ کے حامل ہوں گے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راستوں پہ منع کیا، یعنی بیٹھنے سے منع کیا کہ راستوں پہ بیٹھنے کی کوئی حق نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، اس سے بچو۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت ہے، ہماری آپسی رشتے ہیں یا آپس میں ہمارے تعلقات ہوتے ہیں، بیٹھ کر کے ہم دنیاوی کچھ باتیں کر لیتے ہیں، کچھ تجارتی باتیں ہو جاتی ہیں، کوئی بھی چیزیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن جو راستے کا حق ہے اس کو ادا کیا کرو، آنے جانے والوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دیا کرو، سلام پیش کرو، آنے والا سلام کر رہا ہے تو اس کو جواب دو، اپنی نگاہوں کو پست رکھو۔ لیکن کیا آج ہمارا اس پر عمل ہے؟ نہیں۔ کسی چوک پر ہم بیٹھ گئے، کوئی بھی طبقہ ہو، خواص کا، اخص الخاص کا، عوام کا، کوئی بھی طبقہ، تو اس سے یعنی کوئی اس سے دور نہیں ہے۔ اس کے اندر اکثریت یہ ہے کہ لت پت ہے کہ نظریں نہ تو نیچی ہوتی ہیں بلکہ آنے جانے والوں کے اوپر تانے کسے جاتے ہیں، اور نہ بھلائی کا حکم ہے، نہ برائی سے روکا جاتا ہے الا ماشاءاللہ، نہ تکلیف دہ چیزوں کو راستوں سے ہٹایا جاتا ہے، بلکہ بہت سارے اخوان کی نظریں اور یعنی عورتوں پہ بھی پڑتی رہتی ہیں جو کہ بری نگاہ سے انہیں دیکھتی رہتی ہیں۔ اور ایسے راستوں سے، ان عورتوں سے اس موقع پہ میں کہنا چاہتا ہوں، بات آ گئی کہ جو عورتیں راستوں سے اس طرح سے گزرتی ہیں کہ جو معطر ہوں اور اس طرح سے لباس استعمال کیے ہوں تاکہ لوگوں کی نظریں ہماری طرف رہیں، وہ اپنے آپ میں خیر نہ منائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو کہا ہے یا کدا و کدا، یعنی زانیہ کا لفظ بھی کہا ہے، یعنی وہ زانی عورت ہے، گویا کہ وہ اپنے آپ طرف لوگوں کو بلاتی ہے۔ بہرحال گزارش ہے، التماس ہے اپنے ماں بہنوں سے کہ اس بری صفت سے محفوظ رکھیں اپنے آپ کو، اور آپ بالکل سادگی کے ساتھ اگر گھر سے نکلنا ہے سادگی کے ساتھ نکلے۔ اسی طرح سے نمازی میں سے یہ ہے کہ غصے کو پی جانا، کہ بہت بڑی صفت ہے۔ جب آپ اخلاق کے بہتر حامل ہوں گے، آپ کے اندر اندرونی جو چیز ہوگی، باطنی جو چیز ہوگی، کیونکہ اخلاق کا تعلق باطن سے ہے، اور باطن جب درست ہوگا تو ہم غصے کے پینے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں، جس کی قرآن کریم میں اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ اسی طریقے سے بر الوالدین، والدین کے ساتھ صلہ رحمی، یا اقربا اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، رشتہ کو جوڑنے کا مسئلہ ہے۔ جب ہم اور آپ بہترین اخلاق کے حامل ہوں گے تو کٹا ہوا رشتہ بھی جوڑ سکتے ہیں، لیکن اگر اندر درست نہیں ہے تو جڑے ہوئے رشتے کو ہم کاٹ سکتے ہیں۔ لہذا گزارش ہے، یعنی ہماری چاہت ہونی چاہیے کہ ہم بہتر اخلاق کے حامل بنیں اور والدین کے ساتھ اور اعزاء و اقربا کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ اسی طریقے سے صدق ہے، سچائی کو لازم پکڑیں، یہ بھی بہترین اخلاق میں سے بہت ساری مثالیں ہیں۔ بہرحال ضرورت اس بات کی ہے اسلامی بھائیوں کہ ہم اپنے اخلاق کے اصلاح کر لیں۔ آج ہمارے اندر
اخلاق کی نہ محبت اخلاق حسنہ کی، نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ کیوں کہ اگر محبت ہوتی تو ہمارے اعمال بھی اسی طرح سے ہوگا۔ لو کان حبک صادقا لاطاعک ان المحب لمن یحب مطیع۔ آج ہمارے گھروں کے اندر بچوں کی حالتیں کیسے ہیں، بچیوں کے حالات کیسے ہیں، ان کا ودا قطع کس طرح سے ہے، ان چیزوں کی طرف ہم دیکھیں تو یہ افسوس ہوتا ہوگا کہ کاش ہمارا لگاؤ اسلام سے نہیں ہے، اسلامی تعلیمات سے نہیں ہے۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا کر دے۔ یا رب العالمین آج جو وبا اور بیماری ہمارے گھروں کے اندر اس موبائل کے شکل میں اور جو کہ خطرناک چیز ہے دوسرے رہیے سے استعمال کیا جا رہا ہے، اس سے ہم تمام لوگوں کو محفوظ رکھے۔ الہ العالمین ہمارے بچوں کے اندر اسلام کی محبت پیدا کر دے تاکہ وہ اپنا ودا قطع اسلامی ڈھانچے میں ڈالیں۔ جو اعداء اسلام ہیں، جو دشمنان اسلام ہیں، جو اسلام کی شناخت کو مٹانا چاہتے ہیں، ان کے رویہ کو نہ اپنائیں، ان کے نقش قدم پر نہ چلیں۔ لیکن آج ہمارا بیٹا ہو، پڑھا لکھا کا بیٹا ہو، امیر کا ہو، غریب کا ہو، ایسا فیشن جس سے گھن محسوس ہو اور اس کے باوجود یہ ہے کہ ہمارا تعلق اسلام سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے جو مریض ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما، تمام لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا کر دے، ہم میں سے جو قرضدار ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق دے دے، ہم تمام لوگوں کے حاضری کو قبول فرما لے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔